سے بہتر قرآن، مشک و عنبر فرقان، ہے گواہ یہ سارا جہان، افضل اعلیٰ قرآن۔ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ 17واں پارہ اور سورہ انبیاء دونوں اکٹھے شروع ہو رہے ہیں۔ اس میں انبیاء کا زیادہ تذکرہ ہے، اس واسطے سورت کا نام سورت الانبیاء ہے۔ شروع میں ذرا جھنجھوڑا گیا پہلی آیت، لوگوں کے حساب کے دن قریب ہیں اور وہ غفلت میں منہ ڈالے ہوئے پھر رہے۔ امتحان سر پہ ہو دنیا کا، جو آدمی جتنا امتحان قریب ہوتا جائے گا اتنی محنت زیادہ ہے۔ ہمارے حساب جو ہم یہاں آئے ہیں پرچہ حل کرنے کے لیے، اس کا حساب قریب ہے، ہمیں پرواہی نہیں، ہم مشکلات میں، ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس واسطے جھنجھوڑا۔ کل تم نے کہا، کہنا ہے کہ ہمیں ذرا چھٹی مل جائے، ہم دوبارہ جائیں گے پھر کریں۔ ہم تمہیں ابھی بتا رہے ہیں کہ کل تمہیں مہلت نہیں ملے گی۔ یہاں جب موت کا ٹائم، ہلاکت کا ٹائم آ گیا تو مر جاؤ گے، تمہیں ایک لمحہ بھی زیادہ نہیں ملے گا، اور حساب تمہیں ساری زندگی کا دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم لوگ جو ہیں اللہ کے ذکر سے بے پرواہ ہوتے ہیں، اور اگر سنیں بھی تو توجہ سے نہیں سنتے، مذاق کے انداز میں سنتے ہیں۔ یہ اللہ کہتا ہے، میں تو نہیں کہ دل غافل ہوتا ہے، اور سننے کے بعد آپس میں مشورہ یہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ظالم کہا ہے، یہ ظالم لوگ مشورہ کرتے ہیں کہ اس پیغمبر کی اتباع کی تو تم ایک جادو کی اتباع کرو گے، یہ منصوبہ ہے، نہیں کرنی اتباع، نہیں ماننا۔ یہ انسان ہے تمہاری طرح، یہ پیغمبر کیسے ہو گیا؟ دوسرا منصوبہ یہ بنا کہ یہ جو بیان کرتے ہیں یہ خواب ہے، بل قالوا اضغاث احلام، لیکن وہ بات جب نہیں بنتی تو پھر کہتے ہیں بل افتراہ، خواب میں نہیں، بیداری میں خود گھڑ لیا ہے۔ وہ بات بھی نہیں بنتی تو پھر کہتے ہیں یہ شاعر ہے، بل ہوا شاعر، یعنی ایک بات خود کرتے ہیں پھر خود ہی اس کی نفی کر کے پھر اگلا قدم اٹھاتے ہیں، یہ کہیں یہ کہیں، وہ سب باتیں غلط ہوتی ہیں۔ پھر مطالبہ کرتے ہیں فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، اگر یہ پیغمبر ہوتا تو ہمارے پاس اس قسم کے معجزات لاتا جیسے کہ پہلے پیغمبر لائے۔ ان ظالموں سے کہو تم یہ تو سمجھو جو پہلے پیغمبر معجزات لائے تھے اس وقت کے موافق تھے کہ یہ اس وقت کے سب لوگوں نے مان لیا تھا، اس وقت کے سب لوگوں نے مان لیا تھا، نہیں مانا تھا انہوں نے، نہیں مانا۔ اب تم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس قسم کے مطالبات ہوں یا معجزات ہوں، کیسی بیوقوفانہ بات ہے۔ اس وقت کے لحاظ سے ہم نے معجزہ دے دیا ہے، اس کا مقابلہ کرو، اگر یہ معجزہ نہیں ہے لے آؤ تم اس قسم کا۔
قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. یہ سورت کا دعویٰ ہے میرا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کی ہر ایک کی ہر چیز، ہر بات، ہر حرکت، ہر سکون سب کچھ جانتا ہے. وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے. وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. پھر کہتے ہیں وہ پہلگار بشر ہے مثل تمہارے، اور محض بشریت نبوت کے خلاف تھوڑی ہے. ہم نے تو جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب ہی انسان تھے، سب انسان ہی ہیں. رجالا مرد تھے، عورت بھی ان میں نہیں کوئی تھی. مرد ہی نبی سارے گزرے. نہیں پتا تو اہل ذکر، اہل علم سے پوچھ لیا کرو. یہ آج بھی یہی بات ہے، جو بات نہ معلوم ہے دوسرے ساتھی سے نہ پوچھو، وہ بھی تیری کریں گے. اہل علم، علم والے سے پوچھو نا جو آگے جواب ہی صحیح دے سکے. ایسے ڈھکوسلا مار دے گا اور تو گئے مجھے فلانے نے کہا تھا. یہاں سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، غلطیاں پیدا ہوتی ہیں سن سنا کے، اور بس اپنی مرضی کا مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اگر پوچھنا کوئی تو ہماری مرضی کے مطابق بتا ہی دے گا. جب یہ پوچھنے کا مقصد ہو تو پھر وہ تو دین کا معلوم نہ کرنا، وہ تو پھر ویسے ہی. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ہم نے کوئی ایسے جسم نہیں بنایا انبیاء کے کہ جو کھائیں نہیں، وہ کھاتے بھی ہیں اور وہ ہمیشہ نہیں رہتے، جیسا کہ دوسرے لوگ ہمیشہ نہیں رہتے، وہ بھی آتے ہیں. ثم صدقنا الوعد لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کتاب اتاری ہے، اس کتاب میں تمہارا ہی ذکر ہے. اللہ، اس کتاب میں تمہارا ہی ذکر ہے. اور جس میں تمہارا ذکر ہو وہ بھی نہیں سنتے، وہ بھی نہیں لیتے. ہے ہی تمہارا ذکر. دو معنی آتے ہیں، ذکر کا معنی یاد تمہاری، اور دوسرا نصیحت. تمہارے لیے نصیحت ہے اس میں، تمہاری یادداشتیں ہیں اس میں. آپ اس سے معلوم کر سکتے ہیں ہم کون ہیں، ہماری ابتدا کب ہوئی، کس سے ہوئی، کس چیز سے ہم بنے ہیں. اللہ، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کہاں جانا ہے، ہمارا معبود کون ہے. یہ کتاب کس نے بھیج، ہر سوال کا جواب کتاب دے گی. ہم جنت میں جائیں گے، یہ قرآن سے پوچھو ابھی بتا دے گا. اپنے بارے میں پوچھو بے شک کہ جہنم میں جانا ہے، بتا دے گا قرآن. قرآن سے پوچھو تو صحیح. الحمدللہ میں اس آیت پر یہ سوال بیان کر کے اللہ قرآن سے پوچھے ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کس سے بنے ہیں، فلاں فلاں. کوئی 300-400 صفحے کتاب تیار ہو گئی ہے. سوال قرآن سے، صرف جواب قرآن سے. اللہ بے شک انشاءاللہ اللہ جلد آ جائے گی. شب یہ اگر اللہ تعالیٰ نے قوت دی تو وَكَمْ قَصَرْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا. یہ تخلیف ہے. ہوا کرنے والے چودھریوں، پہلوانوں، جوانوں، ہم نے کتنی بستیاں ظالموں کی توڑ کے رکھ دی. ایسا لفظ بولا، توڑ کے رکھ دی ظالموں کی بستیوں کو، اور ان کو ختم کر کے دوسرے لوگ وہاں بسا دیے. ہم کر سکتے ہیں. اور جب ہم نے ان کو عذاب بھیجا تو وہ اپنے گھروں سے نکل کے باہر بھاگ رہے تھے، کہیں بچ جائے، یہ چھت پہ اوپر گر جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. جان بچانے کے لیے باہر بھاگ رہے تھے. فرمایا ترکضوا وارجعوا الی ما اطرفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون. یہاں سے بھاگو نہیں، واپس آؤ جہاں تم داد عیش دیا کرتے تھے. یہ تمہاری رہائش گاہیں ہیں. پہلے تو ادھر سے دوڑ کے یہاں پر آ لیتے تھے، آج اپنے گھر کو چھوڑ کے باہر کیوں؟
آؤ ادھر اور تم سے پوچھا جائے گا بتا یہ بلڈنگ کے اوپر ارادہ من فضل ربی کس رشتہ سے بنایا تھا کس سوچ سے بنائی تھی حلال کا مال تھا یا حرام کا ہم پوچھیں گے پوچھا جائے گا تم سے لعلکم تسألون وہ کیا کہیں گے یا ویلنا انا کنا ظالمین ہے افسوس ہم ہی ظالم ہم ہی غلط ہم خراب فرمایا یہ دعا کے لیے بے شک نعرے لگاتے رہو آپ تمہاری نہیں سنی جائے گی یہاں تک کہ ہم نے ان کو حسیدن خامدین بنا دیا حسیدن مانا کٹی ہوئی کھیتی اور خامد کا مانا بجھا ہوا انگارہ ایسے بنا دیا ہم نے ان کو ختم کر دیا وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين توحید کی دلیل ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان کی درمیانی چیزوں کو ہمیں کھیلتے ہوئے نہیں بنایا یہ مقصد کے لیے بنایا ہے جس سے حق واضح ہو حق بولو اور کامیابیاں حاصل کرو ہم نے ان میں سے کوئی اپنا بیٹا بیٹی نہیں بنایا ہمیں کیا ضرورت ہے بیٹا بیٹی جو ہے اولاد ہمیشہ اپنے ماں باپ کی طرح ہوتی ہے ہماری جیسا ہے ہی کوئی نہیں تو بیٹا کیسے بن سکتا ہے نہ بیٹی کیسے بن سکتی ہے ہمیں ضرورت ہی نہیں یہ بس خواہ خواہ غلط باتیں کرتے ہیں بل نقسم بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ساخط ہم تو حق کو باطل کے سر پہ مارتے ہیں اور وہ اس کا دماغ پھاڑ کے بھیجا نکال کے باہر کر دیتا ہے حق باطل کا جب مقابلہ ہو وہ یہ پھر باطل بھاگ جاتا ہے وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین آسمان کی ہر چیز اللہ کا ملک ہے اور جن کو تم بیٹیاں بناتے ہو خدا کی فرشتے وہ تو اللہ کی عبادت سے بڑائی نہیں کرتے وہ تو اللہ کی عبادت میں لگے عبادت بھی کرتے تھکتے بھی نہیں سست بھی نہیں ہوتے اللہ اکبر سبحان اللہ بے شک سست بھی نہیں ہوتے تھکتے بھی نہیں اور یسبحون اللیل والنہار واللہ رات دن ذکر تسبیح تحمید کرتے رہتے ہیں خدا تعالیٰ زیادہ ہوتے ایک سے زیادہ ہوتے ہیں تو زمین آسمان میں فساد مچ جاتا ہے یا تو یہ وجود میں نہیں آتے یا وجود میں آ جاتے تو چل نہ سکتے ایک ہی چلا سکتا ہے دو نہیں دو میں تو اختلاف ہو سکتا ہے یہ دوسرا کوئی اختلاف نہیں کرتا تو وہ معلوم ہے ویسے لگا ہوا ہے نہیں اصل ایک ہے اگر دونوں برابر اختیار ہے تو کبھی تو رکاوٹ ڈالے گا یہ کیوں کرتے ہو یہ تو کرتے ہیں رکاوٹ ڈالے گا ایک کہتا ہے میں بناؤں گا دوسرا کہتا نہیں بنانے دینا پھر تو بنتا کہاں ایک کہتا ہے چلانا ہے دوسرا کہتا نہیں چلانے دیتا پھر چلتا کہاں یہ بن بھی گئے چل بھی رہے تو معلوم ہے ایک ہے اور اتنا آسان مسئلہ ہے میں کئی دفعہ ہر باری سنا دیتا ہوں ایک بڑھیا چرخہ کاٹنے والی سے پوچھا گیا تو ہر غفلت میں چرخہ کاٹتی رہتی ہے تیرا کوئی خدا بھی ہے اس نے کہا کیوں نہیں ہے تیرے پاس دلیل کیا ہے کہ دلیل میرے پاس یہ چرخہ اللہ اللہ چرخہ کیسے دلیل ہے کہتی ہے میں چلاتا ہوں چلاتی ہوں تو چلتا ہے نہیں چلاتی تو نہیں چلتا یہ معلوم ہے چلانے والے کی ضرورت ہے اس کو ہے زمین آسمان جو چل رہا ہے تو اس کو بھی چلانے والا کوئی ہے وہی میرا خدا ہے انپڑھ کوئی نہیں اچھا اس نے کہا تیرا چھوٹا سا چرخہ ہے یہ تو چلا لیتی ہے تو اتنا بڑا لمبا زمین آسمان کا چرخہ چلانے والے کتنے لوگ ہوں گے کتنے خدا تھے ایک ایسی بات کرتے ہو وہ بھی ایک ہے اس پر کیا دلیل ہے آپ کی وہ کہتے ہیں یہ چرخہ وہ کیسے وہ کہتے ہیں ایسے میں اکیلی ہوں بچپن سے میرے پاس یہ چرخہ ہے پورے احتیاط کے ساتھ چلاتی ہوں یہ چل رہا ہے اگر میرے ساتھ کوئی شریک اس میں ہوتی تو چرخہ کب کا ٹوٹ پھوٹ گیا ہوتا ختم ہو گیا ہوتا یہ جس طرح چرخہ ایک چلائے تو چلتا ہے زمین آسمان جو چل رہا ہے یہ اس کو ایک چلانے والا ہے چل رہے ہیں نہ ہوتے تھے نہ چلتے بے شک سبحان اللہ بے شک لا يسر عما يفعلون وهم يسألون
اللہ سے جو بھی اللہ اپنا کام کرے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اور باقی سب بڑے سے بڑا نبی سے بھی پوچھا جائے گا یہ کیوں کیا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھ سکتا ہے، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ تم نے معبود مٹی کے بنا رکھے ہیں، کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ کچھ بھی نہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اس کو وحدت ادیان کہتے ہیں۔ ایک ہی دین ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اصل جو دین ہے وہ ایک ہی ہے، باقی وقتی طور پر مسائل احکام الگ الگ ہیں۔ جو نعرہ آدم علیہ السلام نے لا الہ الا کا لگایا تھا وہی نوح علیہ السلام نے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگا رہے ہیں۔ ایک وہ جس طرح وہ رسول تھے یہ بھی رسول ہیں، وہ قیامت کے بارے میں کہتے تھے یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ یہ بنیادی چیزیں سب کی ایک ہیں، باقی وقت کے مطابق کچھ احکام میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل کو دیکھیں، اصل دین کیا ہے؟ سب رسولوں نے یہی نعرہ لگایا، اللہ اکبر۔ اور فرشتوں کے بارے میں جو تم بیٹیاں بناتے ہو وہ تو سفارش بھی اپنی اللہ کی مرضی سے نہیں کر سکیں گے۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ۔ سن لو ان کے بارے میں بھی، وہ کرتے تو ایسا نہیں، ہم تمہیں سنانا چاہتے ہیں۔ اگر ان فرشتوں میں سے جبرائیل، میکائیل، اسرائیل کوئی فرشتہ بھی کہتا میں خدا ہوں تو میں اس کی گردن ہی توڑ دیتا، جہنم میں پھینک دیتا۔ کون ہوتے ہیں ایسی بات کہیں؟ جہنم میں ڈال دیتا۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض، دیکھتے نہیں؟ پھر دلیل اپنے اس کو کہتے ہیں کافروں دیکھو تو صحیح، یہ زمین نیچے ہے اور آسمان اوپر ہے، یہ کبھی تھے ہی نہیں، کٹے تھے، اللہ کے علم میں تھے، وجود ان کا تھا ہی نہیں، پھر اللہ نے ان کو الگ کر کے زمین نیچے بچھا دی، آسمان اوپر تھا۔ وہ خدا ہے، ہر چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، جس میں زندگی ہے پانی کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ پانی سے بنے، نطفے سے بنے، آگے پیتے بھی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ اور ہم نے زمین بنائی، اس کو جو ہے سکون کے لیے اس پر پتھر رکھے ہو، پتھر پہاڑ، اور پہاڑوں میں اور اپنی اور نعمتیں بڑی ہیں، درخت بھی ہو جاتے ہیں، وہاں سونا بھی نکلتا ہے، وفا بھی ہوتا ہے، اور پتھر بھی کام آتے ہیں، گھر بھی بناتے ہیں، اور بڑا کام یہ ہے کہ زمین کو نہیں ہلنے دیتے ہیں۔ پھر ہم نے سڑکیں بنائی ہیں، راستے بنائے، تم تو اپنی مرضی کے بڑھاتے ہو گے، ہم نے بھی کچھ زمین کو بالکل ایک جیسا نہیں کہ جاؤ تو پھر فیصلہ باد کا چوک ادھر سے آئے، تم جاؤ تو ایک نشانیاں ایسی ہیں، جاؤ 1000 سینکڑوں میل تک چلے جاؤ واپس بھی آ سکتے ہو، نشانیاں بنی ہوئی، راستے بنے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہ بلکہ ادھر جا رہے نہیں پتہ لگے شمال کو ادھر جا رہے، ہم نے راستے بھی بنائے ہیں، رات بنائی، دن بنائے، سورج بنایا، چاند بنایا، سب اپنے مدار میں چل رہے ہیں۔ اور کہتے تھے یہ دین نبی علیہ السلام کا ان کی زندگی تک ہے، یہ ختم ہو جائیں گے، انتظار کرو، اور بعد میں اپنی دوسری مرضی کریں۔ اور میں وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ایسی بات کریں نبی علیہ السلام چلے جائیں گے تو آپ لوگ نہیں جائیں گے، ہم نے تو ہر بشر کو یہاں سے لے جانا ہے، کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں پیدا ہوا، یہاں سے جانے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ کل قانون ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہم دنیا میں ان کو خیر اور شر سے آزماتے بھی رہتے ہیں، اس کے لیے تیار نہ ہو۔ کبھی صحت آ گئی کہ بیماری بھی آ جاتی ہے، مال آ گیا تو تنگستی بھی ہو سکتی ہے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ بچہ دے دیا تو کبھی ہم لے بھی سکتے ہیں، عزت دے دی تو ہم لے بھی سکتے ہیں، یہ حالت زندگی میں پیش آتے ہیں ہزاروں امتحان، حوصلے سے کام لینا سیکھ لے ہر نوجوان۔ اللہ سبحان اللہ، بے شک
اب آپ کو دیکھتے ہیں مذاق بناتے ہیں کہ اوے یہ ہوئے جو کہتا ہے سارے خدا چھوڑو اور ایک خدا کو مانو، ایسا مذاق کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون۔ ہم ابھی بتا دیتے ہیں کافروں جب عذاب آئے گا تمہارے چہروں کو آگ چھوئے گی اور تمہاری پیٹھوں کو جلائے گی، تمہارا مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، نہ تم خود اس آگ کو روک سکو گے، بلکہ آ کر وہ تمہارا حلیہ ہی بگاڑ دے گی، تم نہیں اس کو کر سکے گے۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، کون تمہاری رات دن میں حفاظت کرتا ہے؟ تو لوگ معجزے پڑھائے تو تیری حفاظت کون کر رہا ہے؟ کیڑے مکوڑے پڑ جائیں تیرے ناک میں، کان میں، منہ میں، تو کیا کرے گا؟ تو جا رہا ہے آ رہا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، یہ جا رہا ہے، اب اس کی زندگی ہے، یہ بہت جتنا بھی تیز چلائے یہ کرے، اگر اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہونا دینا ایسے ادھر مڑ جائے، وہ پھر اپنا کمال بتاتا ہے جن کو بالکل آ گیا تھا پھر میں اینڈ موڑ لیا ہے، تو نہیں موڑا کسی اور نے موڑا ہے۔ اور جب موت کا وقت آتا ہے تو بڑا سلو چلا رہا ہے، احتیاط کے ساتھ چلا رہا ہے، تو پکڑ دے ادھر دے گا، ایکسیڈنٹ کرا دے گا۔ تو فرمایا حفاظت کرنے والا اللہ ہے، ورنہ تو مخلوق ساری تمہیں تیا تازہ کر دیتی، لگے پھرتے ہو بڑے چودھری بن کے، تمہاری جگہ ختم ہو جاتی۔ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ صُمُّ الدُّعَاءَ، میں تو وحی کے ساتھ تمہیں ڈراتا ہوں، سکھاتا ہوں، محتاط کرتا ہوں، اور تم کیا بنے ہوئے؟ بہرے بنے ہوئے ہو، تو میری آواز ہی نہیں سنتے، اور الٹا اگر سن لو تو پھر الٹا ہی اس کی مخالفت میں بات کرتے ہو۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنَ الْعَذَابِ، یہ جو اکڑے ہوئے ہیں نہیں سنتے، ان کو جب عذاب کا جھونکا آئے گا تو کہیں گے یا ویلنا انا کنا ظالمین، سب کو ہم ظالم تھے، ہم نے غلطی کی، ہم نے خراب تھے، فلاں، اب کہنے سے کیا۔ وَنَذَرُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، میدان محشر میں ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ہر ایک کا ایک ذرہ برابر نیک یا برا عمل کیا ہوا وہاں ہم حاضر کر دیں گے، اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں، یہ ترازو تمہارے لیے لگے گا تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے، یہ سامنے آپ نے دیکھ لو، ہمیں تو پتہ ہے کہ اس کے کیا معنی ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس میں حق اور باطل کو ظاہر کرنے والی چیزیں ہیں، اور اس میں روشنی ہے، اس میں متقین کے لیے نصیحتیں ہیں۔ جو ڈرتے کون ہیں؟ متقین، الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون، وہ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے رہتے ہیں، اور وہ قیامت کا انہیں دھڑکا لگتا ڈر لگا رہتا ہے، قیامت میں کیسے جواب دیں گے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ فَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، یہ برکت والا قرآن ذکر ہے تمہارا، ہم نے اتارا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، یہاں سے انبیاء کے واقعات شروع ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ ہم ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم سے کہا مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ عَاكِفُونَ، یہ کیا مورتیاں ہیں جس کے سامنے بیٹھ کر دعائیں مانگتے ہو، اعتکاف کرتے ہو؟ نہیں کوئی پتہ نہیں باپ دادے ایسے کرتے ہیں، ہم ویسے کرتے ہیں، تمہارا عقل نہیں ہے، وہ غلط کام کر رہے ہیں تو تم بھی، ہم میں بتاتا ہوں وہ بھی غلط کرتے تھے، تم بھی گمراہی میں پڑے ہو، چھوڑو اس کو۔ ابراہیم آپ سچی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ میں مذاق کہاں کر رہا ہوں، میرا کام کیا ہے مذاق کا؟ تمہارا رب پتھر نہیں، تمہارا رب زمین آسمان کا جو رب ہے وہ ہے، اور میں اس پر گواہ ہوں۔ آگے سنو، چھوڑ دو ان کی پرستش، ورنہ میں ان کی گد بناؤں گا، تمہارے خداؤں کو نہیں چھوڑوں گا۔ کَلَّا لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، تمہارے سامنے تو مقابلہ کرنے ایک آدمی کا مشکل ہے، جب تم آخر ہر وقت نہیں بیٹھتے گھر کو ساتھتے ہو آتے ہو خالی، جب مجھے موقع ملا میں نے چھوڑنا نہیں ہے، ان سب کو ختم کر دینا ہے، یہ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔
اور پھر آگے آئے گا سورہ صافات میں. بیٹھے بھی آگے آ رہے ہیں. موقع جب ملا جو داخل ہو گئے ان کے بت خانے میں اور ایک تیشہ بڑا موٹا سا ڈنڈا اپنا ہتھوڑا لے کے گئے. سب کو پکڑتے مار مار کے توڑ کے پھینک دیا. ایک جو بڑا تھا وہ ہتھوڑا اس کے کندھے میں رکھ کے بیٹھے تھے. وہ جب آئے وہ گئے تھے میلے میں باہر کوئی تماشے کرنے گئے تھے. اب واپس آئے جب پہلے خداؤں کی زیارت کرتے اور کھانے بھی رکھے جاتے تھے. کھائیں گے یہاں پھر گھر جائیں گے. آگے دیکھتے ہیں تو سب کالو پھر کہنے لگے کیا کہتے ہیں من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمین. ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے وہ تو بڑا ہی ظالم ہے. اللہ کے بندے تم کیسے بچ گئے؟ خدا تمہارے رک گئے ختم ہو گئے. خدا جس کا وہ بڑے ظالم نے ہمارے خداؤں کو مار دیا. دوسرے نے کہا یار وہ کل گرائے تھے نا ان نوجوان انہوں نے کہا تھا میں گت بناؤں گا وہ نہ ہوئی ہے اس کا نام ابراہیم. جو اس کو لے آؤ پھر لوگوں کے سامنے گواہی دو تم کیسے نے کیا ہے پھر ہم سزا دیں گے. لے آئے. من فعل هذا آگے قالوا فأتوا به على الناس لعلهم قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. ابراہیم یہ ہمارے خداؤں کی گت آپ نے بنائی ہے. ان کے من کے آپ نے توڑے آنکھیں آپ نے نکالی ہیں. اللہ ہاں کیا حکیمانہ جواب دیا. فرمایا جس نے توڑا ہے سو توڑا ہے. بات یہ ہے کہ اپنے خداؤں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے. چلو وہ ٹوٹے پڑے بڑا ہے وہ تو کھڑا ہے وہ کھڑا بھی ہے اور آلہ قتل اس کے پاس ہے. پتہ نہیں اسی نے توڑ دیا ہو. اس کی طرف کیوں نہیں آتے ادھر تو ڈھونڈتے پھرتے ہو. کیا ایسا جواب دیا. ایسا جواب دیا. یہ اپنی نفی نہیں کی لیکن کہا پوچھنے کا طریقہ تفتیش یہاں سے شروع کرو نا. پہلے ادھر باہر جاتے ہو پہلے تو یہاں پوچھو. فَاسْأَلُوا مِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ پوچھ لو اگر وہ بولتے ہیں تو سب رک گئے. ایک جوان موحد کھڑا ہے جس کو مجرم کے طور پر لایا گیا اور وہ حاوی ہو گیا اور یہ ساری مجلس کی سر نگم ہو گئے. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. پھر تھوڑی سی درد اٹھا کے کہتے ہیں یہ تو بولتے نہیں تھے کچھ کیسے. پھر موقع ملا ابراہیم علیہ السلام کو. فرمایا ان کی عبادت کرتے ہو جو نفع دیتے ہیں نقصان دیتے ہیں. اف لکم چکا جھاڑے افسوس ہے تمہارے اوپر. یہ تمہارے معبود ہے جن کو عقل بھی نہیں. پھر شیطان نے کہا یہ دلائل سے قابو نہیں آتا ہے اور اللہ نے اس کو سزا دو. تو پھر فیصلہ کیا کہ بس ٹھیک ہے ان کو آگ میں چلا دیتے ہیں. قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم. ان کو جلا دو اپنے خداؤں کی مدد کرو. وا دے گا اپنے بندے خداؤں کی مدد کرو. ان کو نفعین تیار ہو گیا. چیخا کہتے ہیں جو بہت بڑی آگ کا میدان انہوں نے بنایا اس میں ڈالا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے کہا یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے اور برف بھی نہ بننا سلامی جیسے رہنا ایک ٹھیک موسم بن جانا. ہاں جب انہوں نے زنجیروں میں زنجیر جو باندھا ہوا ہے زنجیروں میں وہ اس کو جلا دینا لیکن ابراہیم کا بال بھی نہ جلے. ونجینا ولوطا. یہاں بہت کچھ لکھتے ہیں مفسرین. فرشتے بھی آئے وہ بھی رو رہے تھے. وہ مانگ تو صحیح اللہ سے. انہوں نے جواب دیا جو
مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے تو پھر کہوں کیوں؟ اگر نہیں دیکھ رہا تو پھر بھی کیوں کہوں؟ وہ دیکھ ہی نہیں، وہ کرے گا کیا؟ جو دیکھ رہا ہے تو اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں، وہی ہوا۔ دیکھ تو رہا تھا، امتحان پورا ہو گیا، آگ نے نہیں جلایا، اللہ نے حکم دے دیا نہیں جلا سکتے۔ بے شک وَنَجَّيْنَاهُ نَجَّيْنَا، آگ سے ہم نے بچائے، ہم نے اللہ، بے شک بچائے۔ بے شک بے شک۔ اور آگے لوط علیہ السلام کو تھوڑا سا واقعہ ہے، اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام، نوح علیہ السلام کا بالکل مختصر یہاں سے واقعہ ہے کہ ہم نے ان کو قوم سے نجات دی اور بڑی مشکلات سے بھی ان کو نکالا، اور تفصیل کے ساتھ پہلے بارے میں گزر گیا، آگے پیچھے کئی جگہ پہ تفصیل سے آیا ہے، یہاں مختصر ہے۔ یہ بار بار ہم نے ان کی مدد کی، یہ ہم نے کا لفظ ہر نبی کے واقعے میں زور دیا جا رہا ہے۔ ابراہیم کو ہم نے آگ سے بچایا، ہم نے آگ کو کہا تھا کہ اس پر ٹھنڈی ہو جانا۔ لوط علیہ السلام کو ہم نے بچایا، نوح علیہ السلام کو ہم نے بچایا، ہم نے مدد کی۔ ہم خدا ہے تو مدد کرتے ہیں، ان کے وہ خدا ہوتے تو ان کی مدد کرتے۔ داؤد علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے سلیمان علیہ السلام، ان کو فرمایا ہم نے فیصلہ کرنے کی قوت بھی ہم نے سمجھائی، ان فیصلے کیے ہیں بڑے بہترین کیے ہیں، لیکن سمجھائے ہم نے، وہ ٹائم نہیں، وہ کیا ایک دو واقعی جہاں باتیں ہوتے ہیں وہ نہیں بتاتے، اس واسطے ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے۔ پھر ہم نے سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوا کو کر دیا، داؤد علیہ السلام کو ایسی سریلی آواز دی، جب وہ تسبیح کرتے تو پہاڑ بھی ساتھ مل جاتے، پرندے بھی ساتھ مل جاتے۔ ہم نے ان کو زیرہ بنانے کا طریقہ سکھایا، اور وہ لوہے کو بغیر گرم اور بغیر پیٹنے سے کوٹنے کے وہ یوں ہی موم کی طرح جو سب بنا لیتے ہیں۔ یہ کچھ اس لیے ہم نے بار بار ہم والے بزرگ ہیں، سلیمان کے تابع ہم نے ہوا کو کیا، اور انسانوں کے ساتھ جنوں کو بھی تابع کیا، شیطانوں کو بھی۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، ایوب علیہ السلام بیمار ہیں، وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ اکبر، رب تعالیٰ مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو بڑا مہربان ہے۔ اچھا جی، میں پھر تیری دعا سن لی ہے، ختم، بیماری ختم۔ سورہ سواد میں آئے گا، یہاں ایڑی لگاؤ، پانی نکلا، پیو، بیماری اندر باہر کی ختم۔ بچے تمہارے مر گئے تھے، سب کچھ ہو گیا، اب نئے بچے ہم دے دیں، دگنے دیں گے، پہلے 10 تھے تو اب 20 ہوں گے، 20 ہو تو 40 ہو، 80 ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، زیادہ دیں گے، اور پہلے جو کچھ تھا اس سے بڑا کے دے دیں گے۔ اللہ، لیکن فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، یہ ان کی بیماری ہم نے ہٹائی، ہم نے عبر ہو رہے، اور ہم نے ان کو اہل دیا، اتنے اور بھی دیے ہیں، یہ سارے ہماری رحمت کی وجہ سے ہیں۔ اسماعیل و ادریس کہ وہ بڑے صبر کرنے والے تھے، وَظَنُّونَ یونس علیہ السلام جب قوم سے ناراض ہو کر پھر مچھلی کے پیٹ میں گئے، مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے کہا پھر اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیری ذات پاک ہے، میں ہی قصوروار ہوں، بس مجھے نکال لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ہاں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، او 3 اندھیروں کے اندر، مچھلی کے پیٹ میں، دریا کے اندر، رات کے اندر، جب مجھے پکارا ہم نے سنا تو ہم ان کو نجات دے دی، واحد آ گئے، یہ ہم دینے والے ہیں،
ایسی جگہ جہاں تمہیں کچھ بھی امید نہیں ہوتی، ہم کرنا چاہیں تو سب کچھ ہو جائے گا۔ پھر اس آیت کے لوگ لاکھوں دفعہ پڑھ پڑھ کے درود یا کرتے ہیں، کہتے ہیں ہماری بیماریاں ختم ہوں گی۔ زکریا علیہ السلام نے ہمیں پکارا، اولاد کے لیے پکارا، ہم نے اولاد دے دی، یحییٰ نام کا بیٹا دیا، ان کی بیوی کو کی اصلاح کر دی، اسی بیوی سے اس کو بیٹا دیا، ورنہ تو اس کو دوسری بیوی ہو جاتی تو خوش ہوتی تو پریشان ہوتی رہتی، دونوں تو خوش ہونا۔ اب الگ واقعے بیان کر کے تھوڑے تھوڑے اصل مقصودی بات کرا، کان کھول کے سنو۔ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ کیا یہ سارے انبیاء کے جو واقعات تم سن کے آئے ہو، یہ سارے نیکیوں میں دوڑ لگاتے تھے، یہ تم بھی لگاؤ سارے، اور وہ سارے مجھے ہی پکارتے تھے، شوق میں بھی اور خوف میں بھی۔ تکلیف ہے تو تب بھی مجھے پکارے، پیچھے آ رہے ہیں ایوب علیہ السلام بیماری ہے پھر کال، تو طمع ہو تب، خوف ہو تب، اور خشوع کرنے والے تھے۔ یہی چیزیں امت میں ہونی چاہیے۔ یہ سب کا ایک مشن تھا، وحدت جان اس میں بھی آ گئی۔ اور ایک مائی کا تذکرہ بھی آ جائے، ایک عورت ہے جس نے اپنے ناموس کو پاک رکھا، ہم نے اسے بغیر خامن کے حلال بچہ دے دیا اور پھر وہ بچہ نبی بنا دیا۔ ان هذه امت واحدۃ، یہ ساری ایک امت ہیں اور میں سب کا رب ہوں، سب مل کر میری عبادت کرو۔ فاعبدون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران سعيد۔ جو آدمی نیکی کرے گا ایمان کی حالت میں، اس کی کوشش کا کہ ناشکری اور ناقدری نہیں ہوگی، ہم قدر کرنے والے ہیں۔ اس نے ایک نیکی کی تو کم از کم 10 ثواب دیں گے، اور فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں۔ جو یہاں سے چلا جائے گا واپس نہیں آئے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی، اور یاجوج ماجوج باہر سے نکل آئیں، اندر جدھر چھپے ہوئے نکل آئیں گے۔ کوئی تو کہتا ہے نہیں بدی چینی ہے فلانے ہیں، جو بھی ہوگا کیا وہ تباہی پھیریں گے آخر میں جب قیامت کا قریب ہوگا۔ کیونکہ کہتے ہیں ہم ساری زمین دیکھ لی ہے، جہازوں دیتے ہیں، وہ کدھر بیٹھے ہیں نظر نہیں آتے، یہ ہے کہ دیوار ہے۔ تم جو کچھ کہتے رہو، اللہ نے جو فرمایا وہ سچ ہے، وہ انہی میں سے ہے۔ وہ بھی یہ ہو گیا تو پھر تباہی پھیری گئی ہوتی ہے نا۔ یہ مجھے رسول کے صفات بیان کرتے ہیں تو ایک دفعہ نکلیں گے تو تباہی پھیر دیں گے، اور اس کے بعد مر جائیں گے۔ قیامت قریب ہے۔ انکم ما تعبدون من دون اللہ مشرکو، تم بھی اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو سب جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ اگر یہ خدا ہوتے تو کیوں جاتے؟ لہم فیہا صفیر، ان کی چیخیں نکل رہی ہوں گی اور ان کی آواز تو سنائی دے گی، لیکن سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور جو مومن بندے ہیں، ایمان والے ہیں، ہم ان کو جہنم سے دور کر لیں گے، ان کو کوئی گھبراہٹ پریشان نہیں کرے گی، فرشتے ان کو سلام پیش کریں گے۔ ہم زمین آسمان کو لپیٹ کے رکھ دیں گے۔ ہم نے زبور کے اندر بھی لکھ دیا ہے ذکر کے بعد کہ زمین کا وارث نیک لوگ ہی ہیں، یعنی زمین سے مراد جنت کی زمین ہے، اس میں نیک اور سارے لوگ جائیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کرنے کے لیے، رحمت کا سبب بنا کر جہانوں کے لیے بھیجا ہے۔ رحمت کرنے کے لیے مفعول نہیں کر، رحمت کریں گے اللہ، رحمت کرنے والے اللہ ہیں، سبب آپ کو بنائے۔ آپ کیا کریں گے؟ ہمارے پیغام پہنچائیں گے، لوگ عمل کریں گے تو رحمت ان کو ملے گی۔ اس میں آپ پیغام یہ دیں، انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون،
وحی کے اندر کہا گیا کہ تمہارا معبود تو صرف ایک ہی ہے، کیا اس کے سامنے کیوں جھکتے نہیں؟ قُلْ رَبِّحْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ اے میرے محبوب کہہ دے اے میرے رب حق کا فیصلہ کر، اور ہمارا رب رحمان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اس سورت کا نام حج ہے۔ سب سے پہلے اس میں قیامت کا تھوڑا سا منظر بتایا گیا ہے۔ قیامت کا ہے منظر کیا ہے؟ فرمایا جب قیامت کا بھونچال آئے گا، وہ ایک بہت بڑی شے ہوگی۔ آپ دیکھیں گے دودھ پلانے والی، حالانکہ آپ مرغی کو دیکھیں، بلی کو دیکھیں، بڑی بڑوں کے ساتھ وہ آگے پنجہ ڈال دیتی ہے، بچوں کو بچا کے کتے سے مقابلہ کر رہی ہے مرغی، مر جائے گی تو مر جائے گی لیکن بچوں کو بچانا ہے۔ تو لیکن وہ جس دن ہم قیامت کا بھونچال کریں گے، اس کو اپنے بچے کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، بلکہ وہ بچے جو ان کے پیٹ میں ہوں گے وہ بھی نکل کے باہر آ جائیں گے، اور لوگ ایسے ہوں گے مست جیسے کہ نشے میں پڑے ہوں گے، حالانکہ انہیں کوئی نشہ نہیں پیا ہوا ہوگا۔ یہ قیامت کا منظر ہے، اس سے ڈر کے رہو۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اور لوگوں اگر تمہیں شک ہے دوبارہ زندہ ہونے پر تو ذرا اپنی پیدائش کے دور میں ہم نے تمہیں مٹی سے نطفے سے پیدا کیا، اور اس پہ ان کو گوشت بنایا، پوست بنایا، ہڈیاں بنائی کو اور انسان بنایا، اور بعد میں ایک جگہ پیدا ہونے کے رکھنے کے بعد پیدا کر دیا، دنیا میں آئے، کوئی بچپن میں مر جاتے ہیں، کوئی جوان ہو جاتے ہیں، اور کوئی پڑھتے اتنے بوڑھے ہو جاتے ہیں کہ جاننے کے بعد بھی ان کو بیوی کا شناخت نہیں رہتی ہے اور بچوں کی شناخت بھی نہیں رہتی، یہ کون ہے کون نہیں، اتنی لمبی زندگی بھی ان کی ہوتی ہے۔ یہ سب ہم کرنے والے ہیں۔ زمین کو دیکھو، یہ مٹی اڑ رہی ہوتی ہے، ہم اس کو زندہ کرتے ہیں اور پھر اس میں پودے لہا رہے ہوتے ہیں۔ یہ تمہیں سامنے یہ منظر نظر آ رہے ہیں تو یوں ہی سمجھو تمہاری قبریں جو جہاں جاتے ہو کچھ نہیں نظر آتا، یہ پھٹ جائیں گی، پھر اس سے انسان نکل کے باہر آ جائیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کچھ لوگ صرف فائدے کے لیے عبادت کرنا شروع کر دیتے، اگر ان کو کوئی فائدہ ہوا تو جب ہی رہتے، دیکھو یار میں نماز پڑھنے لگا ہوں، فائدہ ہو گیا ہے، تو یہ کرنا فائدہ ہو گیا، اگر بظاہر جلدی فائدہ نہ ہوا تو پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ بھائی عبادت اللہ کی جاتی ہے، دنیا کا فائدہ ہو جلد ہو یا نہ ہو، اس کا فائدہ آخرت میں ہوگا۔ یادو من دون ما لا یضرہ، یہ ان کو پکارتے ہیں جو نفع نہیں دیتے، نقصان دیتے ہیں، اور جناب جن کا نفع دور دے، ان کی جو ہے ضرر یعنی جو ہے تکلیف و ضرر وہ زیادہ قریب ہے ان کے نفع سے۔ یہ بھی لبئس المولا و لبئس العشیر۔ ان اللہ یدخل الذین، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جنت میں داخل کریں گے، من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ، جو سمجھتا ہے کہ میں اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کروں گا، وہ چلتا چلتا رہے، اور اس کو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ وہ رسی سے لٹک جائے آسمان کی طرف اور اوپر جا کر اس کو کاٹ دے، پھر نیچے گرے، پھر دیکھے اس کی تدبیر پوری ہوئی ہے نہیں۔ ہم تو کریں گے مدد، صرف یہودی ہونا، مسلمان ہونا نام کا، یا صابی ہونا، نصرانی مجوسی ہونا، یہ کامیابی کی بات نہیں۔ جو اپنے عقیدہ ٹھیک کر لے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم سجدے سے بھاگتے ہو؟ زمین آسمان کی ہر چیز، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، درخت اور جانور، اور یہ سارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے انسان بھی کرتے ہیں اور بہت سے انسان نہیں بھی کرتے سجدہ۔ اور ایک تو اللہ تعالیٰ عجیب لفظ فرمایا، جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو عزت کون دے۔
کافروں کو جناب آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے اور ان کے سروں کے اوپر گرم پانی اونڈیلا جائے گا جو ان کی کھال کو اتار دے گا اور اندر کی چیزوں کو جا کر جلا دے گا، اور فرشتے ان کو وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ لوہے کے ہتھوڑوں سے کوٹ رہے ہوں گے، اور یہ چاہیں کہ ہم نکلیں گے اور ہم سے یہ نکل نہیں سکیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر کے ان کو سونے کے زیور پہنائیں گے اور موتی پہنائیں گے اور ان کو ریشم کے جوڑے پہنائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو حج کا ابراہیم علیہ السلام کو جگہ بتائی کہ یہاں بیت اللہ تھا، اب نہیں ہے، شہید ہو گیا طوفان نوح میں، اب اس کو آپ دوبارہ پھر کھڑا کریں، اس کو بنائیں، ان کو نشاندہی جس طرح بھی کر دی گئی انہوں نے بنا کے دکھایا، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں شروع میں آیا ہے۔ اور پھر اللہ نے ہدایت دی، آپ اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے پاک رکھیں اور اس میں شرک نہیں ہونا چاہیے، اللہ تشرک بھی شیئا، اور آپ کھڑے ہو کر آواز لگا دیں، آؤ حج کا بیت اللہ بن گیا ہے، آؤ حج کر لو۔ یا اللہ میں ایک آواز دوں تو میری آواز کہاں تک جائے گی؟ تیرا کیا کام ہے؟ اور کھڑا ہو کے میرے حکم کے مطابق آواز دے دیں، پھر پہنچانا میرا کام ہے۔ یہ دنیا میں آ چکے ہیں، وہ بھی سنو گے، جو ابھی نہیں ہے وہ بھی سن لیں گے، اور لبیک جو کہے گا وہ ایک دفعہ جنت اس میں آئے گا، جو نہیں کہے گا وہ نہیں آئے گا، اور جو کتنی زیادہ دفعہ کہے گا وہ اتنی زیادہ دفعہ آئے گا۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، آپ اعلان کرتے حج کرنے کا، لوگ پیدل آئیں گے اور سواریاں اونٹنیوں پر بیٹھ کے دور دور سے آئیں گے، جو چل چل کے کمزور ہو گئی ہوں گی، اور یہاں جب پہنچیں گے اپنے نفع اٹھائیں گے، اللہ کا نام اپنے جانوروں پر ذکر کر کے قربانیاں پیش کریں گے، اور اپنی جو منتیں انہوں نے مانی تھی وہ بھی پوری کریں گے، اور ان جانوروں کے گوشت فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تم خود بھی کھاؤ قربانی کے گوشت اور غریبوں کو بھی کھلا دو، اور نہاؤ دھو، اور جناب اپنی عبادت کی چاہت بیت اللہ کے قریب اپنی ساری پوریاں کرو۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اس آزاد گھر کے باہر طواف کرو، کوئی گھر ایسا نہیں جس کے بعد گھومنے سے اس کو ثواب ملے، گھر ایک ہے بیت اللہ جس کا صرف چکر لگانے سے بھی ثواب۔ ذَلِكَ مَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، یہ حرمتوں کی عزت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بتوں کی بت پرستی کی گندگی سے بچ کے رہنا اور جھوٹ سے بھی بچ کے رہنا۔ جب یہ آیت اتری تو نبی علیہ السلام بار بار فرما رہے ہیں جھوٹ کو بت پرستی کے برابر کر دیا۔ اتنے دفعہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے کہ تھک گئے ہوں گے، اب بس کریں۔ دیکھو یہاں اللہ نے بت پرستی اور جھوٹ کو ساتھ ہی ذکر کیا، فرمایا دونوں سے بچ کے رہو۔ وہ بت پرستی بھی جھوٹ ہے نا، اللہ ہی کا کے بندے بن کے رہو۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، ان جانوروں سے تم نفع بھی اٹھا سکتے ہو، وہاں تک جانے تک کسی کے پاس سواری نہیں تو اپنی سواری کی اونٹنی جو قربانی کے لیے ہے تو اس پر سوار بھی ہو کر آپ جا سکتے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ لَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلَهُ أَسْلِمُوا، ہر ایک کے لیے ہم نے قربان گاہ بنائی ہے، وہاں جا کے قربانیاں دیتے ہیں، لیکن سن لو تمہارا معبود صرف ایک ہے، اسی کے سامنے جھکنا ہے۔ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، یا اللہ کون ہے عاجزی؟ مخبت فرمایا، مخبتین مانا عاجزی کرنے والے، کون جو اللہ کا ذکر ہے تو ان پر ایک روب طاری ہو جاتا ہے، وہ ہے مخبت، اور صبر کرتے
کرتے ہیں، مشکلات بھی آ جائیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دینوں میں سے خرچ کرتے ہیں اور بڑی بڑی قربانیاں، اونٹ بھی قربان کرتے ہیں اور قربان کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ ان کو کھڑا کر کے ان کا ایک ٹانگ باندھ کر گلے سے ذبح کر دیتے ہیں۔ وہ ایک آدمی بھی سارا کچھ کر سکتا ہے، یہاں تو ہزاروں پڑے ہوتے ہیں پھر بھی بندے بن جاتے ہیں، ان کو ذبح کرتے ہیں۔ طریقہ جو نہیں وہ اس کو گائے بھینس کی طرح ذبح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ اللہ کے قربانی کے گوشت نہیں پہنچتے، تمہارا اخلاص پہنچتا ہے۔ اس اخلاص کے ساتھ اعلیٰ قربانی بے شک کرو، لیکن نیت تمہاری درست ہونی چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور۔ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مدافعت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ جہاد میں پہلے اجازت نہیں تھی، اجازت مل گئی، ان کو ان کے گھر سے نکالا گیا، اب ہم ان کو مقابلہ کرنے کی بھی اجازت بھی دیتے ہیں اور ان کی مدد بھی کریں گے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، نہ حق طور پر ان کو گھروں سے نکالا گیا، کیوں؟ اللہ یقولوا ربنا اللہ، وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے، اس واسطے نکال دیا گیا۔ فرمایا اگر جہاد کی ہم اجازت نہ دیتے تو ان کی عبادت خانے میں کسی کے نہ یہودی ہوں گے، نہ نصرانی ہوں گے، نہ مسلمان ہوں گے، کسی کے رہتے ہی نہ سب ٹوٹ جاتے ہیں۔ جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جن کو ہم دنیا میں بادشاہ دیتے ہیں، جو ان کے 4 کام ہونے چاہیے، نماز کا نظام قائم کریں، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ یہ 4 کام کریں تو ان کے ملک میں امن پیدا ہو جائے گا اور دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ، اتنی بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کیا، وہ چھتوں کے بل وہ گری پڑی ہوئی ہیں اور وہاں کنویں پڑے ہیں معطل، کوئی پانی پینے والا نہیں، وہاں بلڈنگیں کھڑی ہیں بڑی بڑی اور رہنے والا نہیں، چلے گئے لوگ، مر گئے اور ہلاک ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا، کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے تھوڑی مہلت دی ہے، حالانکہ یہ ظلم کر رہے ہیں، جب پکڑیں گے تو پھر ان کو چھڑا نہیں سکے گا، پکڑنے سے پہلے وہ توبہ کر کے اپنے آپ کو بچا بھی سکتے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور لوگو میں اللہ کی طرف سے تمہیں خود بندو ڈرانے والا ہوں، جو میری بات مان کے ایمان لا کر عمل صالح کرے گا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے اور عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے گا، اور جو ہماری آیات کو کمزور کرنے کے لیے دوڑے گا وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتا، ہم اس کو پکڑیں گے۔ والذین حاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا وماتوا، جو لوگ ہجرت کرتے ہیں اللہ کی راہ میں پھر مارے جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ رزق حسنہ دیں گے، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والے ہیں، ان کو عزت کی جگہ جنت میں ٹھکانہ دیں گے۔ ذالک من عاقب مسلموں کی بغی، جس نے کسی کو سزا دی اتنی جتنی کہ اس کو تکلیف دی گئی تھی تو پھر یہ حق بجانب ہے، لیکن اگر زیادتی کی تو پھر اس سے پوچھا جائے گا۔ ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار، اللہ ہی ہے جن کو رات میں رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن بڑھ جاتا ہے کبھی رات بڑھ جاتی ہے، یہ دن بنانا دن کو بڑھانا اور گھٹانا یہ سب اللہ کی قدرت کی نشان ہے۔ ذالک بأن اللہ ولکم انما یدعون من دون الباطل، یہ سب حق ہے جو تمہیں بتایا ہے، اس کے علاوہ سب باطل ہے، اس کو چھوڑ دو۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرا، دلیل اپنی دیکھ لو، اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتے ہیں، زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، یہ اللہ ہی کرنے والا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کی ہر چیز اللہ ہی تعالیٰ کا ملک ہے، جو اس کا مالک ہے وہی معبود پر حق ہے۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک، کیا تم دیکھتے نہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کی ہر چیز کو تمہارے تابع کیا ہے، جیسے مرضی استعمال کرو وہ روکتی نہیں ہے، کشتیوں کو تمہارے لیے سمندر میں چلا دیا، اس میں بیٹھ کر اپنا سامان لاد کر دوسرے کنارے تک چلے جاتے ہو، آسمان کو اوپر اللہ تعالیٰ نے روک کے رکھا ہے، زمین
طرح وہ نہیں گرتا. جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تب کرے گا, قیامت قائم ہوگی. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی شفقت کرنے والے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ, اللہ ہی نے تمہیں زندہ کیا, اللہ ہی تمہیں موت دے گا, پھر موت کے بعد جب چاہے گا زندہ بھی اللہ ہی کرے گا. ہر ایک کے لیے ہم نے قربان گائیں اور عبادت گائیں بنائی ہے, اس کے مطابق کرتا ہے. اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن. جو اس وقت تم اختلاف کرتے ہو وہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوگا. جو باطل والے تھے جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے, اور جو حق والے تھے جنت میں پہنچا دیے جائیں گے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, جب ہماری آیتیں کافر مشرکوں کو سنائی جاتی ہیں تو ان کے منہ پر دیکھی کیا حال چل رہے ہوتے ہیں. اس میں توحید جب نظر آتی ہے تو پھر ان کے چہرے پر منکرات ناخوشی کے آثار ہوتے ہیں, اور یہ غصے میں اتنے بھر جاتے ہیں. یکادون یسطون بالذین, یہ جس طرح کتا کسی پر حملہ کرنا چاہتا ہے, وہ بڑھا ہوا تھا یا آگے کر نہیں سکتا, یہ چاہتے ہیں کہ اس موحد کو جا کو حملہ کر کے ختم کر دیں, لیکن کر نہیں سکتے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له, ایک مثال بیان کرتے ہیں تمہارے معبودوں کے ضعیف ہونے کی. یہ تم سارے مل کر ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے, اور مکھی سے چھینی ہوئی مکھی نے جو چیز تم سے چھینی ہے واپس بھی نہیں کر سکتے. ماں قدر اللہ کا قدر ہی, اللہ کا لوگ قدر نہیں کرتے. اللہ نے تمہاری بڑی عزت دی ہے. اللہ نے فرشتوں اور انسانوں میں سے جو ہے فرشتوں میں سے انسانوں میں سے پیغمبر چن لیے ہیں تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. اور آخری آیت کے اندر فرمایا جاہدوا فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرو. ایک جہاد ہر آدمی کرتا ہے, عبادت بھی ایک جہاد ہے, شیطان سے مقابلہ کرنا ہے. ایک تلوار لے کے دشمن کے مقابلے میں, وہ بھی جہاد ہے. شیطان کا مقابلہ, نفس کا مقابلہ سب کرنا, یہ کیا ہے؟ یہ جہاد ہے. اس جہاد پر اگر تم پورے اترو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا و آخرت کی کامیابی دے گا. اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم. یا اللہ جو کچھ پڑھا سنا ہے اسے سمجھنے اور دل میں بٹھانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جزاک اللہ.